السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاکرمین الافضلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبرياء الرداء، صدق رسوله النبي الكريم۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر اترا کر نہ چل، اکڑ کر نہ چل، بے شک تو اکڑ کر نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ اچھل کر پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ وہ جو انسان دنیا میں تکبر کی زندگی گزارتا ہے، اس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید میں بتلا دیا کہ تکبر سے بچو۔ اور تکبر ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، جس کو ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اتنی تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تکبر للہ وضعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، یعنی جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ تکبر کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ چند دن، چند مہینے، چند سال ان کا تکبر رہتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کو تکبر کی سزا مل جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو عاجزی انسان کی کمزوری یہ بالکل بھی نہ سمجھیں، اور جو تکبر کرنے والا انسان ہے اس تکبر کرنے والے کو کوئی کمال والا، کوئی بڑا آدمی ہرگز بھی نہ سمجھے۔ یقیناً علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں انسان دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں جب کسی طالب علم کا امتحان ہوتا ہے تو وہ امتحان سے پہلے تیاری کرتا ہے تاکہ اس امتحان میں اسے کامیابی مل جائے،
اور وہ رات دن محنت کر کے تیاری کر کے اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے، اور اس کے بعد اسے اس امتحان میں اللہ رب العزت بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کی جو تیاری ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجے ہیں، اور دنیا میں انسان جب آخرت کی تیاری کرتا ہے تو اس کے بیچ میں ایک چیز رکاوٹ ہوتی ہے جس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان آخرت کی تیاری کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکبر اور اسباب تکبر پر غور کریں کہ تکبر انسان کی برے اخلاق میں سے ایک صفت ہے، اور جب تکبر انسان کے اندر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس تکبر کا جو علاج ہے وہ علاج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اولیاء کاملین کے ذریعے سے، بزرگان دین کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکبر کے علاج کو بتلایا ہے۔ تکبر انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اور تکبر کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، آپ حضرات یہ سن لیں تو پتہ چلے گا، اور اس کے بعد ہم کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے تکبر کے جو اسباب ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلا سبب انسان کے اندر جو تکبر آتا ہے وہ علم کی وجہ سے آتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے دیتا ہے تو علم کے ساتھ انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہ تکبر سب سے پہلا وہ گناہ ہے جو شیطان نے کیا۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا علم دیا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کا استاد اسے قرار دیا گیا، فرشتوں کو وہ درس دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو تکبر ایک ایسا پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا، اور یہ تکبر جب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمام تر نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ تو علم کی وجہ سے انسان کے پاس تکبر آتا ہے۔ عام طور پر انسانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہم کو ملتے ہیں جو علم کی وجہ سے تکبر میں پھنس جاتے ہیں کہ بس میرے پاس ہی علم ہے اور دوسروں کے پاس، عوام کے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس ہی علم ہے، لوگوں کے پاس جہالت ہے، میرے پاس ہی علم ہے، میرے پاس ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ عام طور پر بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے، اور علم کی وجہ سے جب تکبر آتا ہے تو سامنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ انسان جس کو علم آ جاتا ہے، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، یہ تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ علم کی وجہ سے تکبر نہ کریں، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا تاکہ میں بندوں کو علم عطا کروں، اور علم کے ذریعے سے، علم کی روشنی سے میں بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں۔ تو یہ علم کی وجہ سے ایک تکبر آتا ہے۔ دوسرا سبب جو تکبر کا بنتا ہے وہ ہے عبادت۔ عبادت کی وجہ سے بھی لوگ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر آتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں نے عبادت کی اور دوسرے عبادت نہیں کرتے، میں نے نماز پڑھی دوسرے نماز نہیں پڑھتے،
بے نمازی کو دیکھتے ہیں تو دل میں تکبر آ جاتا ہے کہ دیکھو میں تو نمازی ہوں، یہ تو بے نمازی ہے۔ اور وہ کسی کو بھی دیکھ کر خیال آ جاتا ہے، گھر میں اگر دیکھے، چھوٹے بھائی کو دیکھے، بہن کو دیکھے، والد کو دیکھے، ایک عجیب قسم کا تکبر آتا ہے کہ دیکھو میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اور یہ ہے کہ میرے گھر والے عبادت ہی نہیں کرتے۔ پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں تو تکبر آتا ہے کہ میں ایک نماز کو جاتا ہوں، یہ پڑوسی ہے جس میں سے مسجد میں کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ دل کے اندر خیال آنا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ تکبر کا علاج اسی میں ہے کہ انسان عبادت کے بعد تکبر کا خیال دل میں نہ لائے۔ جب ایسے خیالات پیدا ہوں کہ میں پوری گلی میں سے ایک ہوں جو نماز کے لیے اٹھتا ہوں اور نماز کے لیے جاتا ہوں، اگر دل میں یہ خیال آ رہا تو اسی وقت میں استغفار پڑھے اور سب کے لیے دعا کرے اور اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے سے بھی نیک ہوں گے، میرے سے بھی متقی پرہیزگار ہوں گے۔ کسی کو دیکھ کر بدگمانی کرنا کہ یہ نمازی نہیں ہے، کسی کو دیکھ کر یہ اپنے دل میں خیال کر لینا کہ یہ تو فلاں فلاں کاروبار کرتے ہیں، میں تو حلال کمائی کماتا ہوں، یہ تو فلاں غلط کام کرتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے بتلایا گیا کہ عبادت بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 علم کے ذریعے سے، نمبر 2 عبادت کے ذریعے سے، نمبر 3 حسب نسب کی وجہ سے بھی انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ یہ غیر قوموں کے اندر یہ تکبر ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کے اندر کہ جو اونچی ذات کے ہوتے ہیں وہ نیچی ذات کے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو نیچی ذات کے لوگ ہیں، یہ تو دلت ہیں، ہم ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایسے ہی عرب کے اندر اسی طرح کا تکبر تھا کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں خاندان کے ہیں، ہم کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو تم کوئی قبیلے پر، کوئی خاندان پر فخر نہ کرو، تم اپنے حسب پر، تم اپنے نسب پر فخر نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک کوئی قبیلے والا بہت زیادہ بلند ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو بلند و بالا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کوئی بڑے حسب و نسب والے تو نہیں تھے، لیکن حسب نسب والے جتنے خاندان قبائل موجود تھے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مؤذن بنایا، اور مؤذن بنانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو باوجود یہ کہ آپ کا کوئی حسب و نسب، کوئی تاریخ نہیں، مقام حبش سے آپ تشریف لائے، کلمہ پڑھے، دربار رسالت مآب میں حاضری دیتے رہے، زندگی ایسے ہی گزارتی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے تو کوئی خاندان قبیلہ نہیں بلکہ میرے ساتھ بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ تو اس طرح سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا عبادت کی وجہ سے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ کوئی خاندان اور کوئی قبیلہ، کوئی جو بڑی حسب نسب والی شخصیت انسان کو عزت دینے والی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ایسی ہے جو انسان کو عزت دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کمیونسٹ جسے ہم کہتے ہیں، دہریہ جسے کہا جاتا ہے، ایسے بھی لوگ تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھے، اور ان کو ایسا مقام حاصل ہوا جو اس زمانے کے خاندان قبیلے والوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔
دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجیے، مقام فارس سے آئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا۔ اس طرح کے ایسے 20 واقعات ہیں۔ مختصر یہ کہ کوئی خاندان ایسا اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، ایک غریب خاندان کا ہوں، میری کمائی اتنی ہے۔ اگر کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، دیکھیے یہ بات بھی غور کہ اگر کوئی کسی کی غربت کی وجہ سے، کسی کی محتاجی کی وجہ سے، اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب کو نیچی نگاہ سے اگر دیکھے تو کل کے دن، قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام اولین اور تمام آخرین کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے۔ آج لوگ ذرا سے اچھے کپڑے پہن لیں اور کوئی کاریگر کو دیکھ لے، کوئی محنت مزدوری کرنے والے کو دیکھ لے، اس کے جسم پر دھبے ہو، اس کا جسم میلا کچیلا ہو، تو اس کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر یہ خیال لا لیتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا ڈیسنٹ ہوں، میں کتنی اچھی فیملی سے ہوں، اور یہ دیکھو کتنی گندی حالت میں رہتا ہے۔ یہ دل میں بھی اگر کسی کو دیکھ کر خیال کریں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام اولین تمام آخرین، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ کسی بھی غریب سے غریب، محتاج سے محتاج، تنگ دست اگر انسان ہو، اس کو دیکھیں تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب جب کہ یہ خیالات جب ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، انسانی فطرت ہے کہ آپ جاتے رہیں، ایک مسلمان فقیر ہے، اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اندر سے ایک انسان کے اندر ایک تکبر تو پیدا ہوتا۔ ایسے وقت میں لوگ اگر دیکھیں اور آپ کی تعریف کر دیں کہ آپ کتنے صحت مند ہیں، آپ کی صحت کتنی اچھی ہے، آپ کتنے مالدار ہیں، آپ کتنے عالیشان، تو دل میں اس انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تعریف انسان جب کرتا ہے تو خوش نہ ہو، اپنے اندر تکبر پیدا ہونے نہ دیں۔ جب تکبر پیدا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ تکبر کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ تکبر ایک ایسا برا عمل ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو 70 سمندروں کے پانی سے بھی اگر اس انسان کو دھویا جائے تو وہ انسان پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ اگر ظاہر ہے کہ وہ پانی سے دھوئیں گے تو اس کے جسم کے ظاہری حصے کو دھوئیں گے، انسان کے باطن سے یہ تکبر تعلق رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکبر کی عادت بنا لیتے ہیں اور یہ تکبر اپنے اندر سے نکالنا ہی نہیں چاہتے، اور وہی تکبر سے وہی اپنی انا میں فنا، اور پھر وہی حالت میں کبھی وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں تو نادم و پشیمان نہیں ہوتے، وہی فخر کے انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اور ہر وہ انسان کو جس کے اندر تکبر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے۔ تو یہ جو تکبر ہے وہ خاندانوں کی وجہ سے بھی، کہ میں اچھے خاندان کا ہوں، یہ تکبر اچھے خاندان کا ہو یہ تکبر پیدا کرتا ہے۔ یہ تیسرا سبب ہے۔ پہلا علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے، دوسرا عبادت کی وجہ سے تکبر آتا ہے، تیسرا خاندان کی وجہ سے تکبر آتا ہے، چوتھا حسن و جمال کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے۔ دیکھیے یہ حسن اور جمال
یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ کسی کو خوبصورت بنا دے، کسی کو گورا بنا دے، کسی کو کالا بنا دے، کسی کو سانولا بنا دے اور کسی کے اندر کچھ عیب رکھ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو ہر انسان کے چہرے کو بنایا۔ جب انسان اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتا ہے اور کوئی عیب دیکھتا ہے تو وہ ناشکرہ بن جاتا ہے کہ دیکھو کتنے خوبصورت لوگ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آرٹیفیشل جو چہرے ہوتے ہیں وہ چہرے لگا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے خلاف جاتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں تو مجھے خوبصورت سمجھیں، اور طرح طرح کے قدرت کے اندر مداخلات کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضی پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جتنا بھی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے جائیں گے خوبصورت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی انسان اپنے آپ کو، چہرے کو، عام طور پر خواتین کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ آئینے میں جب صورت دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو اگر پڑھ لیں اور اس کا مطلب اور مفہوم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چہرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بہترین سانچے میں ڈھال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چہرے کو بنایا، اس انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے تو پھر انسان کو کیا اختیار ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ میں چہرے میں دکھنے کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہوں، میری جسمانی طاقت، میری صحت اس طرح سے خوبصورت نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کے چہرے کو، آپ کے جسم کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس حالت میں وہ انسان جو خوبصورت ہے، وہ انسان جس کی صورت کالی ہے، وہ اپنے آپ پر افسوس نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ گورے کی اہمیت ہے، نہ کالے کی اہمیت ہے، نہ سانولے کی اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ حسب نسب کے بعد حسن و جمال بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ پانچویں جو وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے وہ ہے مال و دولت۔ مال اور دولت کی وجہ سے بھی انسان میں تکبر آتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ تکبر میں پھنستا چلا جا رہا ہے تو وہ اپنے سے پہلے کے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کے پاس ہمارے سے 100 گنا زیادہ، ہمارے پاس 1% میں بھی ایک حصہ، 1% کے اگر 100 حصے کر دیں اس میں سے بھی ایک حصہ بھی ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے جتنی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو عطا کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کا جو نتیجہ ہوا، ان کو جو سزا ملی، ان کو جو نقصان ہوا، وہ قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھری پڑی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شداد آپ نے نام سنا ہوگا، شداد کو اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ وہ فخر سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ دنیا میں اس نے اعلان کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا؟ میں خود اتنا دولت مند ہوں کہ دنیا میں ہی میں جنت بنا دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت ہی شاندار جنت تعمیر کروائی جس کے اندر قسم قسم کے محل، قسم قسم کے باغات، قسم قسم کی سہولتیں، ہر چیز اس نے اس کے اندر لگوائی
اور وہ شداد کی جو جنت تھی وہ بہت ہی خوبصورت اس نے بنا دی، اور بڑا تکبر اور دنیا کے اندر دھوم مچی کہ بھئی جنت جنت کہتے ہو، دنیا میں ہی شداد نے جنت بنا دی ہے، بولے دنیا میں ہی تم کو جنت ملے گی بولے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی ہوئی کہ شداد نے جب جنت بنائی، سونے ہیرے جواہرات کسی قسم کی اس نے کمی نہیں رکھی، لیکن جب جنت کو دیکھنے کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس وقت بھیج دیا، جاؤ شداد کی روح کو نکال کر لاؤ۔ ایسے وقت میں جبکہ جنت کے محل میں وہ ایک قدم اندر رکھا اور ایک قدم باہر رکھا، وہ خود اپنی جنت کو نہیں دیکھ سکا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر انسان چاہے کتنی بھی دولت کما لے، انسان اگر تکبر کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کی مثالوں کو قرآن پاک اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کر کے بتلا دیا کہ دیکھو دولت بھی تمہیں کچھ کام آنے والی نہیں۔ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے ایک محل تعمیر کرنے کے لیے 50,000 مستریوں کو لگا دیا، اور اس کے علاوہ جو مزدوری کا کام کرتے ہیں، جیسے کوئی مزدور جو کام کرتے ہیں، جیسے پتھر اٹھانا ہے، کیچڑ کو ملانا ہے، اسی طرح سے اس زمانے میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کام مستریوں کے علاوہ جتنے کام ہوتے وہ لوگوں کی الگ کاؤنٹنگ ہے۔ مستریوں کو اس نے 50,000 جمع کیا اور جمع کر کے ایک محل بنایا، اور اپنے بھائی سے کہا کہ ایک مٹی کا ایسا محل بناؤ، اتنا اونچا بنانا کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں اس اونچائی پر سے۔ اور اپنے بھائی حامان سے کہا فَأَوْقِدْ لِي یا حامان عَلَى الطِّينِ، اے حامان تو مٹی کا ایک محل تعمیر کر۔ اس کے بعد جب مٹی کا محل تعمیر ہوا 50,000 مستریوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایسی صحت دی تھی کہ 400 سال تک اس نے زندگی گزاری۔ 400 سال تک فرعون کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، ایسی صحت اس کو دی تھی۔ ہم کو ہفتے میں 1-2 مرتبہ سر میں درد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پانی پی لیں سر میں درد ہو جاتا ہے، زیادہ ٹینشن لے لیں سر میں درد ہو جاتا ہے۔ لیکن فرعون کو اللہ نے 400 سال کی عمر دی اور اس میں ایک مرتبہ بھی اس کو سر میں درد نہیں ہوا۔ ہاں البتہ ایک مرتبہ اسے ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی، ایسے وقت میں جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ اژدہا بننے لگ گیا، ایسے وقت میں اسے بہت کثرت سے بیت الخلا جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد اسے علاج بتلایا گیا، اس کو پھر بہت زیادہ تعداد میں موز کھلائے گئے اور اس کے بعد اس کو صحت ملی۔ بقیہ علماء لکھتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی صحت دی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوا، نہ کلمہ پڑھا، نہ اسلام قبول کیا، صحت کی ناقدری کیا، دولت کی ناقدری کیا۔ یاد رکھیں کہ دولت جس کے پاس ہو اور وہ دولت کی ناقدری کرے گا، صحت ہو وہ ناقدری کرے گا، تو ایک وقت ہوگا کہ وہ انسان بہت زیادہ افسوس کرے گا۔ فرعون کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا، محل بنا دیا، اب اتنا اونچا محل بنایا تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جا فرعون کا محل توڑ دے۔ جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر اتری، ایک لات ماری تو اس فرعون کے محل کے 3 ٹکڑے گر پڑے۔ جتنی اونچائی بنائی تھی وہ 3 ٹکڑوں میں گر گیا، وہ بڑا پریشان ہوا، اور آخر کار جب سمندر میں وہ ڈوبنے لگا تو ایسی صورت میں کلمہ پڑھنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بھی قبول نہیں کیا۔ آج اگرچہ کہ ہزاروں سال ہو گئے، لیکن مصر کے میوزیم میں اس کی لاش
آج بھی بطور عبرت کے موجود ہے، تاکہ یہ وہ لوگ جو ظالموں کا حق مار کر دولت کو جمع کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ جو کسی کے گھر کی تعمیر ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر آپ کو ڈرا کر جو پیسہ لے لیتے ہیں، یہ وہ لوگ جو غریبوں کے مال و دولت کو لوٹتے ہیں اور اپنے لیے اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ جو ناجائز قبضوں پر مکانات بنا کر غریبوں کو اپنی خون پسینے کی کمائی سے خرید کر دے دیتے ہیں، یہ سب لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے۔ یہ سب لوگوں کے لیے فرعون کی لاش عبرت ہے، جو غریبوں کا حق مار کر اپنی دولت جمع کر لیتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو شہر بدر ہو جاتے ہیں، شہر سے باہر چلے جاتے ہیں تاکہ غریب آدمی ان کو تلاش بھی نہ کر سکے۔ یہ جتنے ایسے لوگ ہیں سب کے لیے یہ فرعون کی لاش ایک عبرت ہے، جو مصر کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کون ایسا شخص ہے جو عبرت لے؟ ہر کوئی آنکھ بند کر ظالم بنا ہوا ہے اور غریبوں پر، محتاجوں پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی مال و دولت کی وجہ سے جس انسان کے اندر تکبر اور غرور آتا ہے، ایسے ہی ایک سبب ایسا ہوتا ہے طاقت کی وجہ سے۔ انسان کے اندر طاقت اگر ہو تو وہ انسان بھی غرور اور تکبر میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ تکبر کا چھٹا سبب ہے۔ پہلا سبب علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے، دوسرا سبب عبادت کی وجہ سے تکبر آتا ہے، تیسرا سبب خاندان کی وجہ سے تکبر آتا ہے، چوتھا سبب حسن و جمال کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے، پانچواں سبب مال و دولت کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے، چھٹا سبب انسان کے جسم میں اگر طاقت ہو تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ اب دیکھیے طاقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ طاقت کا اگر کوئی طاقتور کوئی انسان ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، حضور کے قدموں میں اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا۔ وہ غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں۔ 7 فٹ کا قد ہے، جن کا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہے۔ تکبر دور دور تک نہیں ہے۔ ایسے طاقتور انسان ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 200 کافروں کا قافلہ ایک ایسے مظلوم مسلمان صحابی رسول پر ظلم کرنے کے لیے آتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان قربان جائیں کہ اکیلے گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار نکال کر جب جا کر کھڑے ہوتے ہیں، گھوڑے کی آواز آتی تو 200 کے 200 کفار اپنی تلواروں کو لے کر پلٹ کر چلے جاتے کہ دیکھو حمزہ آ گیا ہے۔ یہ طاقت کو انہوں نے اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے لیں کہ مکہ مکرمہ میں گئے، اپنی بہادری، اپنی طاقت کا استعمال اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں میں اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے نچھاور کر دیا۔ اس وقت تک جب تک کہ نماز مکہ مکرمہ میں نہیں ہو رہی ہے، جبکہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کا ہے، نمازیں چھپ چھپ کر پڑھی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیے، پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے تو صفیں درست ہو رہی ہیں۔ ابھی تک تو شرک، بت پرستی میں کی عبادت وہ دیکھا کرتے تھے، اب ایک ایسا وقت ہے کہ صفیں درست ہو رہی ہے۔ بڑے تعجب سے، بڑے پیارے انداز سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے یہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو عبادت ایسے چھپ کر کیوں کر رہے ہیں؟ بولے عبادت اس لیے چھپ کر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک یہ حکم ہے کہ ہم چھپ کر عبادت کریں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آنکھوں میں ایک چمک اٹھتی ہے، بولے عمر کلمہ پڑھ لے۔
اور ہم چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، آج ہم عبادت کریں گے، آج ہم سجدہ کریں گے، آج ہم طواف کریں گے، تو کعبۃ اللہ کے پاس جا کر ہم عبادت کریں۔ کعبۃ اللہ میں جا کر دیکھا بڑے بڑے کفار موجود ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کر اعلان کیا۔ کون ہے وہ؟ یہ تاریخی اعلان حضرت عمر فاروق کا کتابوں میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ کون ہے وہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور عمر سے مقابلہ کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی جو طاقت ہے، اپنی جو توانائی ہے، اسلام کے لیے استعمال۔ آج کا انسان اپنی جو طاقت ہے وہ طاقت کے ذریعے غلط استعمال کرتا ہے۔ اپنی طاقت پیسہ ہڑپنے کے لیے، دولت ہڑپنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کمزوروں کو ڈرانے کے لیے، کمزوروں کے دل میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے وہ بزدل انسان ہوتا ہے، جو ایسا انسان جو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اب ایسا انسان بڑے سے لے کر چھوٹے تک آپ دیکھ لیجیے، حکمراں بھی ہے تو ایسا ظالم ہے۔ ایسا ظالم آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر کیٹیگری میں ملے گا جو اپنی طاقت کا غلط سے استعمال کرتا ہے، اور اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنے والے ایسے بھی تھے۔ اب اسی زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ ابو جہل بھی ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، لیکن وہ طاقت کا غلط استعمال کیا۔ ایک ہے حضرت امیر حمزہ، پھر دونوں بھی ایک ہی خاندان کے ہیں اور ایک ہی کم ہم عمر ایک ہی خاندان کے، ایک ہی شہر کے ہیں۔ ایک ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنی طاقت کو استعمال، ایک ہے جو اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہے۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا؟ تکبر اس کے اندر موجود، فرعونیت اس کے اندر موجود، صحت کی وجہ سے تکبر اس کے اندر موجود۔ اب اس کی حالت آپ دیکھیے کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور اتنا بڑا دشمن کہ پوری عمر آپ کے ساتھ دشمنی میں گزاری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری عمر کبھی نہیں چھوڑا۔ اور جب اس کے مرنے کا جب وقت آیا، ابو جہل کے مرنے کا وقت آیا، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، جنگ بدر کا موقع ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کون ہے جو ابو جہل کی خبر لے کر آئے؟ آخر وہ کہاں ہے؟ جنگ اب یہ تو کامیابی مل گئی مسلمانوں کو۔ اب ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام وسلم نے کہا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے تو لاشوں کے بیچ میں وہ بھی پڑا ہوا تھا، زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اب اس کے تکبر کا یہ حال دیکھیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے وقت میں یہ کر لیتے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں زخمی حالت میں ہوں، مجھے اتنا حملہ ہوا، تلواروں سے حملہ ہوا، میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، اس طرح کا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں ایسے وقت میں بھی تکبر کرتے ہیں۔ ابو جہل کی مثال سن لیجیے، ایسے وقت میں جبکہ خون سے لہو لہان ہے، تلواروں کے حملے ہیں، جہنم رسید ہونے والا ہے، ادھر ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اور ادھر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فرعون ہے، ادھر یہ اب مرنے والا ہے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تلوار نکال کر بھونکنے کے لیے۔ آنکھ کھولتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آنکھ کھول کر اس طرح سے ابو جہل دیکھتا ہے، بولے او اے بکریوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، بولے بہت اونچی جگہ بیٹھ گیا۔ اب عالم یہ دیکھیے، ایسے وقت میں تو وہ نادم پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، اب وہ ہارنے والا ہے، مرنے والا ہے۔ بولے ایسے وقت میں بولے او
تو میرے سینے پہ بیٹھ گیا، بہت اونچی جگہ بیٹھ گیا. بولے کیا ارادہ ہے؟ آ کے بیٹھا گیا. بولے تیرے کو قتل کرنے کیا ارادہ ہے؟ بولے اچھا میرا گلا کاٹنے آیا. بولے ہاں تیرے کو جہنم پہنچانے آیا. تو بولے ٹھیک ہے، میرا گلا اگر کاٹنے کے لیے تو بیٹھا ہی ہے تو گلا ایسا نہ کاٹنا، گلا ایسا کاٹنا. یہاں پہ بھی دیکھیے تکبر. بولے وجہ گلا ایسا کاٹنے کی کیا وجہ ہے؟ میں تو تیرا گلا ایسا کاٹنا چاہیے. بولے نہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرا سر پیش کیا جائے گا تو میرا سر ہیبت ناک دکھے، میں اونچا دکھوں، ایک ہیبت دیکھنے والوں کو ایک ہیبت ڈالے. یعنی ایسی حالت میں بھی وہاں پر بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا میری امت کا جو فرعون ابو جہل ہے موسیٰ کے فرعون سے بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہ موسیٰ کا جو فرعون ہے وہ ڈوبتے ڈوبتے کلمہ تو پڑھا، ہاں اگرچہ کہ اس کا کلمہ قبول نہیں ہوا، لیکن میرا جو فرعون، میری امت کا جو فرعون ہے وہ مرتے وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، تکبر کے ساتھ مرا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مرنے والا مر گیا، کامیاب ہونے والا کامیاب ہو گیا، شہید ہونے والا شہید ہوا، بہادر، اور جہنم میں جانا والا جہنم میں چلا گیا. ہم کو چاہیے کہ اتنی تکبر کے موضوع پر جب سنیں تو ہم اپنی حالتوں پر غور کریں کہ ہماری فطرت کیسی ہے، ہماری عادت کیسی ہے، ہمارا مزاج کیسا ہے. کیا ہم بھی ایسا تکبر کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی طاقت کا ابو جہل کی طرح استعمال کرتے ہیں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح استعمال کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی طاقت کا ابو لہب کی طرح استعمال کرتے ہیں یا پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح استعمال کرتے ہیں؟ ہم بھی ہماری دولت کا شداد کی طرح، فرعون کی طرح غلط استعمال کرتے ہیں یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح استعمال کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تکبر جو انسان کے اندر ایک رذیل قسم کی ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تکبر سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.